السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، یہ خطاب ساری دنیا کو ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی خاندان اور قبیلے کا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ساری دنیا کو اللہ خطاب فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے اندر مختلف خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام نے دنیا کو کیا دیا، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے اور صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے یہ بات پیش کی جائے تو دنیا کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اسلام نے دنیا پر کتنا احسان کیا ہے۔ آئیے ذرا اس چیز کو ہم سمجھیں۔ میں نے اپنے پچھلے خطاب میں یہ بتایا تھا کہ اسلام نے پڑوسیوں کا کیا حق بتایا ہے۔ آج دنیا ہمیں اپنے بغل میں رہنے نہیں دیتی، مکان نہیں دیتی، سوسائٹیوں میں جگہ نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہمارے بارے میں ان کو غلط انفارمیشن دی گئی، ہمارے تعلق سے ان کو ان کے ذہن میں زہر گھول دیا گیا، اور کچھ ہمارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی اپنی نجی کارروائیوں اور نجی حرکتوں کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچا۔ مگر واقعی اسلام اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اغل بغل رہنے والوں کے ساتھ، اپنی بستی میں رہنے والوں کے ساتھ ایک مسلمان کو کیا حقوق عطا فرماتا ہے، اگر دنیا کو یہ معلوم ہو جائے تو لوگ نو انٹری کا بورڈ لگانے کے بجائے ویلکم کریں گے، سواگت کریں گے، استقبال کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان ویسا بن جائے۔ اگر واقعی آپ ایسا بن جائیں جیسا ہمارے نبی نے فرمایا تو دنیا کی ہر قوم آپ کے بغل میں رہنا
اور آپ کو اپنے بغل میں رکھنا اپنے لیے فخر سمجھے گی۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پڑوسیوں کے بارے میں نہیں بلکہ مسلمان کی ایک پہچان بتائی۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، اور ایک دوسری حدیث میں یوں آیا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کے زبان کی تکلیف سے دوسرے انسان اور دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ دے، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ زبان سے تو آپ سمجھ گئے کہ گالی گلوچ نہ دے، شور شرابہ نہ کرے، ہنگامہ برپا نہ کرے، لوگوں کو سکون سے رہنے دے۔ اور ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اپنے کسی پڑوسی پر، کسی بھائی پر، کسی دوسرے انسان پر ناحق اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے پاور دیا ہے، اسے عہدہ دیا ہے، اسے علم دیا ہے، اسے طاقت دیا ہے، تو اس کی قدر کرے اور دوسروں پر ظلم نہ کرے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر مسلمان کی یہ پہچان دنیا کو معلوم ہو جائے اور مسلمان واقعی ایسا بن جائے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تو آپ بتائیں دنیا کا جو خیال آپ کے بارے میں ہے وہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو ایک خاندان، ایک ماں باپ کی اولاد بتایا، جس میں معاشرتی طور پر سارے انسانوں کو سمجھایا گیا کہ اسلام دنیا کو بانٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام تو یہ نظریہ دیتا ہے کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تو جب ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو ایک ماں باپ کی اولادوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے، وہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے اندر الگ الگ خاندان اور الگ الگ قبیلے پیدا کیے، مگر اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے لڑائی کرو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے جنگ کرو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بنو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ختم کرو، بلکہ فرماتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تاکہ تم ایک دوسرے کے قریب آؤ، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری اور اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا وہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا قریبی بندہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر یہ تصور ہم دنیا کے سامنے رکھیں، جبکہ آج دنیا نفرت کے دہانے پر ہے، سینوں میں دشمنی کے لاوے پھوٹ رہے ہیں، آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کی چنگاری ہے، انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ اپنے علاوہ وہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اپنے بارے میں اتنا زیادہ سوچتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے وہ دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے، دوسرے کی زمین جائیداد کو ہڑپنے کو تیار ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کو تیار ہے، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے، اپنے بارے میں اپنی جمع پونجی کرنے کے لیے اور اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے انسان اس قدر خود غرضی کا شکار ہو چکا ہے کہ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہم نے جس پر ظلم کیا ہے، جس کا مال لیا ہے، جس کے اوپر ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہے، یا جسے بیوقوف بنا کر کے جس کے مال کو چھینا ہے، اس کے دل سے ہمارے خلاف کیسی بد دعائیں نکلیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مگر یقین جانیں اسلام دنیا کا وہ امن پسند مذہب ہے اور واحد دین ہے جس میں یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے قطعاً ناجائز و حرام ہیں، بلکہ اسلام تو یہ تصور دیتا ہے، آپ اپنے نبی کی یہ حدیث سنیں اور دنیا کو بتائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، بلکہ بتائیں نہیں، اپنے کردار سے سمجھائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے۔ یہاں بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں ہے، بلکہ یہ بھائی حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے، دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اس کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جب خود غرضی اپنے شباب پر تھی، لوگ اپنے لیے اپنے عیش و آرام کے لیے عورتوں کو بیچ رہے تھے، اپنے عیش و آرام کے لیے عورتوں کی منڈیاں لگا رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی دنیا کو یہ سمجھا رہے تھے کہ سارے انسان ایک خاندان سے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ہمارا ماننے والا، ہمارے راستے پہ چلنے والا اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا ہی وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سوچئے صحابہ کرام نے عملی طور پر اپنی زندگی میں ایسا کر کے دکھایا کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب مکے کے مہاجرین مدینہ طیبہ میں آئے اور اللہ کے نبی نے ان کے درمیان مدینے کے انصار سے عقد مواخات قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصار میں سے کسی ایک کا بھائی بنا دیا، تو آپ جانتے ہیں ان لوگوں نے اس بھائی چارگی کا اور اس رشتے کا کیسا احترام کیا کہ اپنے مکانات تک آدھے آدھے کر دیے، اپنی کھیتیاں تک آدھی آدھی کر دی، اپنی پراپرٹی تک آدھے آدھے کر دیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور وہ مسلمان نہیں جو دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا سوچیں کتنا محبت اور کتنا پیار اور کس قدر دنیا میں امن اللہ کے نبی کی ایک حدیث پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اب آپ ذرا سوچیں چھینا جھپٹی، جھگڑے، لڑائیاں اور تمام جنگ و جدال اور ایک دوسرے کے خلاف قتل بازیاں اور لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کا خاتمہ اس لیے کہ انسان کسی سے لڑائی کیوں کرتا ہے؟ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز لینی ہے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، اس کا حق ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے حق کی بات تو الگ ہے، تم مسلمان وہ ہو کہ اپنے لیے وہ پسند کرتے ہو وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی ایک انسان کامل مسلمان تبھی ہوگا جو اپنے بھائی کے لیے ویسی ہی سوچ رکھے جیسا وہ اپنے لیے سوچ رکھتا ہے۔ اگر تم اپنے پریوار کے بارے میں سوچتے ہو تو اپنے بھائی کے پریوار کے بارے میں بھی سوچو، اگر تم اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتے ہو تو اپنے بھائی کے پیٹ کے بارے میں بھی سوچو، اگر تم اپنے پریوار کو کھلانے کی بات کرتے ہو تو اپنے بھائی کے پریوار کی بھی بات کرو۔ آپ ذرا سوچیں کتنا خوبصورت پیغام ہے، اور اللہ کے نبی نے ایسی پرورش فرمائی، ایسی تربیت دی صحابہ کرام کو، انہی محاسن، انہی صفات، انہی اچھائیوں کا خوگر بن کے جب صحابہ دنیا میں نکلے ہیں تو جس شہر میں گئے، جس قصبے میں گئے، جس ملک میں گئے، انہوں نے اچھائیاں دنیا میں پیدا فرمائیں، نبی کا اخلاق دکھایا، نبی کا کردار دکھایا، نبی کی تعلیم دکھائی، اور اللہ کے نبی کے وہ صحابہ ان کی زندگی خود اسلام کی تبلیغ بن گئی، انہیں دیکھ کر کے لوگ جوک در جوک اسلام لاتے تھے۔ اتنا شاندار مذہب، ایسا امن والا مذہب، ایسا بھائی چارگی کا مذہب اور ایسی پاکیزہ صفات والا مذہب نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے اور نہ کسی دھرم کے اندر ایسے خوبصورت پیغام موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام وہی ہے، قانون وہی ہے، اخلاق وہی ہے، سیرت نبوی وہی ہے،
کمی ہے تو اس بات کی ہے کہ آج وہ مسلمان نہیں ہے جو ان خوبیوں کو اپنا سکے، جو نبی کے اخلاق کو اپنائے، نبی کی سیرت کو اپنائے۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف جلد ثانی باب عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی کے اندر موجود ہے۔ درود شریف پڑھیں تو عرض کروں اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں بھوک سے نڈھال ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتا، دو دو تین تین دن کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھو نبی نے کیسی تربیت کی ان کی، غور کرنا ایک ایک چیز پر۔ دو دو تین تین دن ہو جاتا مگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی نڈھال ہو کے زمین پہ گر جاتا۔ مگر نبی نے تربیت کیا فرمائی تھی؟ حضور نے کہا تھا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی دینا سیکھو، لوگوں سے مانگنا مت سیکھو۔ یہ امت کو میرے نبی نے سکھایا۔ تو بھوک کی شدت یہ ہے کہ نڈھال ہو کے زمین پہ گر جا رہے ہیں۔ فرماتے کبھی کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ نبی کی تربیت تھی مانگا مت کرو۔ مانگنے کا مزاج اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مدد کرنا تو سکھایا، لوگوں کی مدد کرو۔ امیروں سے کہا کہ غریبوں کی مدد کرو، مگر غریبوں سے کہا کہ جب تمہاری مدد پوری ہو جائے تو مانگنا بند کر دو، اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی پوری تاریخ وقت آیا، اللہ کے نبی نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، کوئی 2 دن کوئی 5 دن 1 ہفتہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے صحابہ کی مدد لی، پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو۔ ان کی غیرت کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ نبی نے فرمایا، دونوں درس دیے۔ ایک طرف فرمایا کہ لوگوں کو دینا سیکھو، لینا مت سیکھو، اور دوسری طرف فرمایا کہ مانگا مت کرو، لوگوں سے مانگو نہیں، لوگوں کو دیا کرو، عطا کیا۔ میرے عزیز و میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک دن میں اپنی بھوک برداشت نہیں کر سکا، بہت زیادہ بھوک لگی، بخاری کی روایت ہے، بہت زیادہ بھوک لگی تو میں اس جگہ آ کر کے کھڑا ہو گیا جہاں مدینے کی وہ جگہ تھی جہاں سے اکثر لوگ گزرتے تھے۔ کوئی محلے کا چوراہا ہوتا ہے یا مین جگہ ہوتی ہے، مدینہ اس وقت ایک چھوٹا شہر تھا، بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا۔ فرماتے ایسی جگہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، مگر اب بھی مانگنے کی ہمت نہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مجھے روٹی دے دو، مجھے پیسے دے دو، نہیں، یہ نہیں تھا۔ فرماتے وہاں آ کے کھڑا ہو گیا، اب بھوک بھی لگی ہے، مانگ بھی نہیں سکتے، کھانا بھی ہے، کریں تو کیا کریں؟ ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ کیا ترکیب آئی؟ انہوں نے سوچا کہ ابھی کوئی گزرے گا تو میں قرآن کی کوئی آیت پڑھوں گا اور ان سے کہوں گا کہ ذرا اس کا مطلب اور اس کی تفسیر سمجھا دیجئے۔ تو جب آدمی ہم سے بات کرے گا تو ہمارے چہرے کی طرف دیکھے گا اور میری حالت دیکھے گا تو میری بھوک کا احساس ہوگا، اور وہ نبی کے صحابہ تھے، اگر انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ بندہ بھوکا ہے تو کھانا لے جا کے ضرور کھلائے گا۔ کیسی تربیت نبی کی ہے! آپ ذرا دیکھو، مانگ نہیں رہے ہیں کہ نبی کی حدیث کے خلاف ہو جائے، نہیں، اپنی جو تربیت نبی نے دی ہے اس تربیت میں اس قدر ان کو اس تربیت پر عمل ہے کہ اپنی ضمیر کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو یہ ترکیب ذہن میں آئی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ نبی نے ایسی تربیت کی ہے صحابہ کی کہ وہ اگر بھوک میں ہمیں دیکھیں گے تو ضرور مدد کریں گے، کیونکہ نبی نے مدد کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔
یہ نبی کی تربیت کا اثر. تب وہ کھڑے ہو گئے وہی چوراہے پر. اتفاق سے یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے تو حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، انشاءاللہ میرا مطلب حل ہو جائے گا. جب قریب آئے تو انہوں نے بڑا لمبا سلام کیا، السلام علیکم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صوفی مزاج آدمی، وہ اپنے دھن میں تھے، سر جھکائے چلے جا رہے تھے، سر جھکائے جھکائے جواب دے دیا. انہوں نے کہا حضور یہ ایک آیت ہے، ذرا اس کا مطلب اس کی تفسیر سمجھا دیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکائے جھکائے اس کا مطلب تفسیر سنا دیا اور چلے گئے. ان کی طرف دیکھا نہیں، وہ کسی دھن میں تھے، کچھ سوچ رہے تھے، چلے گئے. پھر کھڑے ہو گئے، یار ابھی تو مطلب پورا ہوا نہیں. پھر دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. کہا چلو انشاءاللہ اب میرا مطلب پورا ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے تو ابو ہریرہ نے اتنا ہی زور سے انہیں بھی سلام کیا. سلام کیا، آدمی زور سے سلام کرتا ہے تو جواب دینے والا دیکھتا ہے سر اٹھا کے کون کر رہا. مگر آج ایسا اتفاق تھا کہ فاروق اعظم بھی سر جھکائے ہوئے تھے اور سر جھکائے جھکائے جواب دے دیا. تو کہا کہ حضور ایک آیت ہے، ذرا اس کا مطلب بتا دیں. حضرت عمر بن خطاب نے آیت سنی، ترجمہ کیا، مطلب بتایا، آگے بڑھ گئے. کہا یار تو کیا معاملہ ہے آج. بہرحال اب جو ہے حضرت ابو ہریرہ کافی دیر سے کھڑے بھی تھے اور دو شخصیتیں گزر گئیں. اب تھوڑا ابو ہریرہ کو کمزوری زیادہ لگنے لگی اور کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا کہ اچانک ایسی شخصیت نظر آئی کہ ابو ہریرہ کا وجود مسکرانے لگا، بالکل کھل گیا کہ اب تو میرا مقصد پورا ہو کے ہی رہے گا. اس لیے کہ اب جو شخصیت آ رہی تھی وہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت. نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ کا وجود مسکرانے لگا. اندر سے یقین ہو گیا کہ اب تو میرا کام بالکل بن گیا. اللہ کے نبی جب قریب پہنچے تو حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا. اللہ کے نبی نے چہرہ اٹھا کر کے دیکھا اور مسکرا کے جواب دیا. سبحان اللہ، مسکرا کے جواب دیا. ابو ہریرہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی یا رسول اللہ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرے پیچھے آؤ. سبحان اللہ، محبت سے کہیے وہ نبی جو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. یہ نبی کا علم غیب ہے. اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا مسکرا کے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جو جواب دیا مجھے لگا کہ نبی میرے دل کی کیفیت کو جان لیے. بخاری کے الفاظ ہیں فَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي، میرے آقا نے جان لیا جو میرے دل میں ہے. میرے آقا نے جان لیا جو میرے دل میں ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دلوں کے حالات جانتے ہیں. تو میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ میرے پیچھے آؤ، لے کے چلے. کچھ نہیں، ابو ہریرہ نے نہ کوئی سوال کیا، نہ مصطفیٰ جان رحمت نے ان سے کچھ پوچھا. لے کے اپنے گھر گئے، کہا بیٹھو. اندر تشریف لے گئے. اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کی چیز ہے؟ سبحان اللہ، کوئی چیز ہے کھانے کی؟ یا رسول اللہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، ابھی ایک انصار کے کسی گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ. پیالہ لیا اور پیالہ لے کر کے نکلے. حضرت ابو ہریرہ نے جب دودھ کا پیالہ دیکھا طبیعت خوش ہو گئی. طبیعت خوش ہو گئی کہ میں جو چاہتا تھا میرے آقا سمجھ گئے اور انشاءاللہ اب یہ دودھ مجھے مل جائے گا، میں پی کے سیراب ہو جاؤں گا. مگر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، فرمائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ صفہ پہ جاؤ، مسجد نبوی میں جو صفہ چبوترا ہے وہاں تمہاری طرح اور بھی بھوکے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کو بلا کے لاؤ، سب کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میرے اندر دو کیفیت ہوئی. ایک تو میری بھوک اور انسانی تقاضا
وہ چاہتا تھا کہ یہ دودھ مجھے مل جائے، میں پی لوں، اور ایک میرے نبی کی تربیت، ایک میرے نبی کا دیا ہوا دین اور اس دین کا تقاضا۔ وہ کہتا تھا ابو ہریرہ تیری طرح اور بھی بھوکے ہیں، انہیں بھی یہ دودھ پینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں گیا اور دیکھا تو وہاں 70 سے زیادہ صحابہ بھوک اور پیاس میں بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا چلیے آپ سب لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا۔ اب ایک چھوٹا سا پیالہ دودھ کا ہے اور آنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 70 لوگ ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے یہ وہ لوگ تھے جن کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ گھر، نہ مکان، نہ دکان، نہ پراپرٹی، نہ کوئی خاندان۔ یہ وہ غریب مسلمان تھے جو نبی کے در پہ پڑے رہتے تھے۔ مصطفیٰ کے پاس جو آتا نبی خود کھاتے اور انہیں بھی کھلاتے تھے۔ یہ صحابہ تھے جو رات دن نبی سے حدیثیں سنتے، علم حاصل کرتے تھے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان سب کو بلا کے لائے اور اللہ کے نبی نے فرمایا بٹھا دو سب کو، ایک لائن سے بٹھایا۔ ابو ہریرہ فرماتے اندر کی خواہش ہوئی کہ پہلے مجھے پینے کو ملے، بھوک بہت لگی تھی، پہلے مجھے ملے، مگر نبی کی تربیت نے کہا ابو ہریرہ تیری طرح یہ سارے ہی بھوکے ہیں۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے بلایا، ابو ہریرہ قریب آؤ۔ میں قریب گیا، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ میں پیالہ دے دیا۔ مجھے لگا کہ مصطفیٰ کہیں گے اب پینا شروع کرو، مگر نبی نے فرمایا ابو ہریرہ دائنی طرف سے سب کو پلانا شروع کرو۔ یہ میرے نبی کی تربیت ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اللہ کے نبی نے دکھایا سب بھوکے ہیں، تم بھی پیو گے مگر اپنے بھائی سے شروع کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دائنی طرف سے شروع کرو۔ اب ایک پیالہ دودھ اور یہ 70 لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے ایک صاحب کے منہ میں دودھ کا پیالہ لگا دیا، میں نے کہا اللہ کے نام سے پینا شروع کرو۔ اب جب وہ پینے لگے تو میری اندر کی جو بھوک تھی یہ مجھے احساس دلا رہی تھی کہ پورا پی گیا، کچھ بچا۔ میں اس میں جھانک کے دیکھتا تھا کہ ہے کچھ بچا ہوا یا ختم ہو گیا، دوسرے کی باری آئے گی نہیں، مگر ایمان یہ کہتا تھا نبی نے کہا سب کو پلاؤ تو انشاءاللہ سب پی جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صاحب نے پی لیا اور انہوں نے منہ ہٹایا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پھر لگاؤ اور پیو۔ انہوں نے اور پیا، یہاں تک کہ کہا یا رسول اللہ لم اجد مسلکن، اے میرے آقا اب پینے کی کوئی جگہ میرے اندر نہیں، میرا پیٹ بالکل بھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اب دوسرے کو پلاؤ۔ دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10، 20، 25، 50، 60، 70 سارے صحابہ پی چکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہ جانے اس چھوٹے سے پیالے میں اللہ نے کتنا دودھ ڈال دیا تھا کہ سب پیتے گئے، سیراب ہوتے گئے، مگر وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ اب میرے آقا نے مسکرا کر کے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے قریب بلایا، فرمایا انا و انتا، اے ابو ہریرہ اب صرف 2 باقی ہیں، ایک تم ہو اور ایک میں ہوں، اب بتاؤ پہلے کون پیے گا؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، پہلے آپ نوش فرمائیں، پہلے آپ پیئے۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ پہلے تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا پیو۔ ابو ہریرہ نے پینا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ بہت لمبی سانس لے کے میں نے پیا، پھر چھوڑا، پھر پیا، پھر چھوڑا، پھر پیا۔ میرے آقا فرماتے رہے اشرب اشرب، پیتے رہو پیتے رہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب رتی بھر نہیں پی سکتا، ایک دم میں پی کر کے آسودہ ہو گیا۔ تب میرے آقا نے بسم اللہ پڑھا اور وہ پیالہ پورا دودھ میرے آقا نے نوش فرمایا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملا کہ اللہ کے نبی نے جہاں یہ پیغام دیا
کہ اپنے لیے جو پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور جیسا خیال اپنے لیے رکھو ویسا دوسروں کے لیے رکھو۔ وہیں یہ بھی ہمیں سکھایا کہ اگر اپنی خود غرضی سے اپنے تک محدود رکھو گے وہ کھانا اتنا ہی رہے گا، اور اگر دوسروں کو شریک کرو گے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ دنیا کو اسلام نے کیا دیا، آپ انشاءاللہ الرحمن آگے بھی اسے سماعت کریں گے۔ ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو وہ دیا ہے، وہ دیا کہ اگر دنیا اس پر عمل کر لے تو خدا کی قسم سارے قانون اور ساری چیزیں ایک طرف، ہمارے نبی کی تعلیم و تربیت اور نبی کی سنت دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔